نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی خوشیاں کب دیتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میرے بندے میں آپ کے اوپر دنوں کا ہیر پھیر لاتا لیتا ہوں۔ کبھی انسان کے اوپر اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی انسان کے اوپر برے دن آ جاتے ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آ جاتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خوشیاں دے کے آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں میرے دوستو۔ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پہ بندہ پورا اتر آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر جو حالات بھیجتے ہیں ان حالات پر اگر بندہ صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر خوشیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ ساری مخلوق کو اس بندے کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، یعنی اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں اپنی زندگی میں آپ لے آئیں، ایک صبر ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کی آزمائشوں پر اس کو اجر عطا فرمائیں گے تو اس وقت بندہ یہ خواہش کرے گا کہ میرے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، یعنی میں اس کے اوپر بھی صبر کرتا۔ صبر کے اوپر اللہ بڑا انعام عطا فرماتے ہیں اپنے بندے کو۔ تو میرے دوستو، تھوڑے دنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، بندے کے اوپر امتحان آتے ہیں، اب بندے کو چاہیے کہ ان امتحانات پہ صبر کرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، انکساری پیدا کرنی ہے۔ انکساری اور عاجزی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا کہ میرے وہ بندے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اپنی اوقات میں رہ کے زمین پہ چل، یہ دیکھ کہ تو اللہ کا ایک بندہ ہے، تجھے اللہ نے بنایا ہے۔ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے میرے دوستو، عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، جو تمام انبیاء کے سردار بنے۔ میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں۔ میرے نبی کو اللہ نے یہ بھی مقام عطا فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھے ایک جھنڈا عطا فرمائیں گے جسے لواء الحمد کہتے ہیں، اس جھنڈے کو لے کر میں چلوں گا اور تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں میرے پیچھے ہوں گی۔ میرے دوستو، اللہ نے میرے محبوب کو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی عزت عطا فرمائی کہ معراج والی رات تمام انبیاء کو صفوں میں پیچھے کھڑا کیا اور میرے پیغمبر کو مصلی پہ امام بنایا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا دکھا دے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدارتے اپنا، دکھا دے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدارتے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے۔ اتنا مقام اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود میرے نبی علیہ السلام کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر نے دیکھا کہ ایک بدو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، میرے نبی نے اسے بلایا، دیکھا کہ وہ کانپ رہا ہے۔ اس نے تو یہی دیکھا کہ اب فاتحانہ انداز میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ وہ ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ڈرو نہیں، میں بھی اس ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی اس والدہ کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یہ ایک عربوں کا مقولہ تھا کہ یعنی وہ گوشت کو سکھا لیتے تھے اور کئی کئی مہینے تک کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
جب فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، میرے نبی نے سر کو جو جھکایا ہوا تھا، اس انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ کرام کی زبان پہ ایک جملہ اللہ کے نبی نے سنا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، ہمارے اوپر مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے، حضرت سمیہ کو انہوں نے شہید کیا، حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی، انہوں نے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی، انہوں نے حضرت بلال حبشی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا۔ آج ان سے ہم ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے، آج ان سے انتقام لیں گے، آج ہم حساب چکائیں گے۔ میرے نبی نے جب یہ جملہ سنا، فرمایا نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، انتقام کا دن نہیں، آج تو معافی کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو معاف کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی علیہ السلام کی عاجزی تھی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہ لٹائیں، تو پھر آپ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لیں، ایک صبر اور دوسرا عاجزی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیں گے، اپنا ولی بھی بنا لیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔